اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شاندار فتح سے نوازا اور کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس لیے 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ یہ روئے زمین کی پہلی جنگ تھی جو اسلحہ اور ظاہری مال و اسباب کے بجائے اللہ پر کامل ایمان اور یقین کی بنیاد پر لڑی گئی۔ بدر مکہ اور مدینہ سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے ارد گرد چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے۔ تجارتی راستہ ہونے کی وجہ سے اس کی ایک خاص اہمیت تھی۔ میدان بدر مدینہ منورہ سے قریباً اسی اور مکہ سے 220 میل کے فاصلے پر تھا۔ مسلمانوں کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کے بعد اسلام دشمن خصوصاً سرداران قریش بہت جز بز ہو رہے تھے اور اپنے ہاتھ مل رہے تھے کہ مسلمان اپنی جان بچا کر ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ علاوہ ازیں مکہ کے مشرق اور اسلام دشمن سرداروں کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہ مسلمان قوت پکڑ کر اس تجارتی راستے کو بند کر دیں گے، مکہ کی تجارت اور کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کفار مکہ دن رات اسی سوچ بچار میں تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے اور مدینہ پر چڑھ دوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہی دنوں مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کی آڑ میں سرداران قریش نے 1000 جنگجوؤں کا بہت بڑا لشکر تیار کی جو ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھا۔ نبی مہربان حضرت محمد کو مدینہ پر حملہ کی غرض سے قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائے۔ مہاجرین نے جان نثاری کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمان برداری کا حق کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جس طرف جانے کا حکم دیں گے ہم میں کوئی ایک بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر دشمن سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نبی اکرم نے نہایت گریہ وزاری سے دعا فرمائی، اے خدا، یہ قریش ہیں اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نہتے لوگ مارے گئے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ دعا کے دوران آپ کی داڑھی مبارک آنسو نون غنہ سے بھیگی ہوئی اور ہچکی بنتی تھی۔ آپ کے کندھوں نون غنہ پر پڑی ہوئی چادر بار بار نیچے گر جاتی، جسے حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈال دیتے اور ساتھ ساتھ حضور کی ڈھارس بندھاتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں کیا ہے۔ جنگ سے ایک روز قبل آپ نے میدان بدر کا معائنہ فرمایا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ نے میدان میں مختلف جگہ پر دائرے لگائے اور فرمایا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، ولید، عتبہ اور شیبہ یہاں قتل ہوگا۔ جنگ کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ ان مشرق سرداروں کی لاشیں اسی جگہ پڑی تھیں جہاں آپ نے دائرے لگائے تھے۔ گروہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد محض 313 نفس قدسی پر مشتمل تھی، ان میں 17 سالہ نوجوان عمر سے لے کر 60 سالہ بوڑھے تک سب لوگ شامل تھے۔ جنگی مال و اسباب اور اسلحہ کی شدید قلت تھی، محض 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ لڑنے والوں کے پاس جنگ کی تلواریں بھی نہیں تھیں، مگر اللہ کے ان سپاہیوں کو جنگی اسلحہ اور اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ کی مدد اور نصرت کا یقین تھا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے۔ سپاہی جنگ بدر کا عجیب منظر تھا کہ بھائی بھائی کے خلاف، باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں اور چچا بھتیجے کے خلاف نبردازمند تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد جرہ کو، عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، مصعب نے اپنے بھائی عبید کو اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت نبوی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سمیت کفار کے بڑے بڑے نامور سردار مارے گئے۔
کفار کے لشکر کے 70 لوگ تیغ ہوئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ کفر کے غرور اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دی۔ اسلامی لشکر کے 14 سپاہی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ فتح و نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اسے فتح عطا کر، اور جو ظلم کے راستے پر ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ کون حق ہے اور کون باطل پر۔ اسلامی خود کا دلوں پر اس قدر غلبہ تھا کہ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو اپنے دشمن سمجھتے تھے۔ جب قیدی پکڑے جا رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر کے ایک بھائی ابو عزیز جو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہیں ایک سواد الف بیہ نے پکڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ اس کی مشقیں ذرا کس کر باندھنا، اس کے ماں باپ بہت مالدار ہیں، اچھا فدیہ مل جائے گا۔ اس پر قیدی نے کہا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تم میری مدد کرنے کی بجائے میرے دشمن کو سختی سے باندھنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ اس پر حضرت مصعب نے کہا کہ میرے بھائی تم نہیں، اس وقت میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے، اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک یا حسب استطاعت فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور نے تجویز کو پسند فرمایا۔ حضور چاہتے تھے کہ قیدی صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انہیں اسلام کے متعلق جاننے کا موقع ملے گا۔ اسلام کی حقانیت اور صحابہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان قیدیوں میں سے اکثر نے اسلام قبول کر لی۔ حق و باطل کے اس پہلے معرکہ میں اسلام کی شاندار فتح نے مسلمانوں کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ عرب اور عرب سے باہر دور و نزدیک اس جنگ کے چرچے ہونے لگے۔ چھوٹے قبائل جو پہلے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے اور کفار مکہ سے خوف زدہ تھے، انہوں نے کھل کر مسلمانوں کی حمایت شروع کر دی، اور لوگ جو قاف درجوں اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بدر سے پہلے اسلام ایک مذہب اور دین تھا، مگر بدر کے بعد وہ خود ریاست بن گیا۔